سر میرا سمپل ایک سوال ہے کہ میں امریکہ ہوں، میرے اوپر اس وقت 38 ٹریلین قرض ہے ڈالر ٹرم میں، اور میری اکانومی کو چائنا چپک گیا ہے، میری اکانومی کو کہیں انڈیا چپک گیا ہے، میری اکانومی کو کہیں رشیا چپکا ہوا ہے، اور میری اکانومی میں نمبر 1 پوزیشن پہ نہیں ہوں اگلے 10 سال میں آئی کین فور سی دیٹ. میں خود فائنینشیل اکانومسٹ ہوں، میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میں دیکھ رہا تھا، بلکہ میں نے پچھلے سال پروگرام کیے ہیں کہ یو ایس اے کی اکانومی اگلے 10 سالوں میں نمبر 1 پوزیشن پہ نہیں رہے گی. اس وقت بھی ٹھیک ہے وہ نمبر 1 پوزیشن پہ ہے، چائنیز جی ڈی پی کے مقابلے میں اس کا جی ڈی پی زیادہ ہے، لیکن اگر ہم ان ریئلسٹک ٹرم میں دیکھیں کہ جو فائنینشیل ایسٹ ہیں اور لائبلٹیز ہیں، اس کمپیریزن میں چائنا کہیں نہ کہیں اس کو مات دینے جا رہا ہے آنے والے ڈیکیڈ میں. اب اس سچویشن میں مجھے پتا ہے میری کمزوریاں بڑھ رہی ہیں، سوری سوال لمبا ہو رہا ہے. یو ایس اے کے پاس آپشن یہ ہے کہ میں کوئی ایسی سچویشن کریٹ کروں کہ اگلے 10-20 سال کے لیے میری جو جی ڈی پی ہے نا اس کی گروتھ کنسسٹنٹ ہو جائے، سسٹینیبل ہو جائے، اور میں اس سچویشن میں ہوں کہ میری نمبر 1 پوزیشن کو کوئی چھیڑے نہ. یہ جنگ اس کانٹیکس میں میرا خیال ہے لڑی جا رہی ہے. ٹھیک ہے اس میں اسرائیل کا فائدہ ہے، اسرائیل گریٹر اسرائیل کے اس کو جو بھی آبجیکٹیو ہیں وہ ہوں گے، لیکن وہ آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے کہ میں اپنی معیشت کے لیے جو مرضی کروں، میرا سر سوال سمپل ہے، کیا جنگ کے علاوہ یو ایس اے کے پاس کوئی آپشن تھی؟ اب جنگ آ گئی ہے تو اس میں جو معیشت کے اوپر اثرات پڑنے ہیں پوری دنیا کی وہ آپ نے بتا دی ہیں، لیکن اس کے اوپر یو ایس اے کی معیشت، ایران کی معیشت، اور خاص طور پہ سعودی. پھر ہم پاکستان پہ آتے ہیں. جی آپ نے بہت صحیح کہا، اور آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اس میں اگر کسی کو فائدہ ہے اس جنگ میں تو وہ امریکن معیشت ہے. اس کی وجہ ہے جس طرح آپ نے 35 ٹریلین ڈالرز کا ذکر کیا، اور 10 سال تو کیا ہے، چائنا تو آلریڈی کراس کر چکا ہے مینوفیکچرنگ میں امریکہ سے کئی، اس کی تو کوئی مقابلہ نظیر نہیں ہے نا، مطلب اس کو تو کہتے ہیں فیکٹری آف دا ورلڈ یہ ہے. تو اور یہ 15 سالوں میں اے آئی میں بھی اس نے آگے نکل جانا تھا. اب امریکہ کے پاس آپ دوسری جنگ عظیم سے لے کے اب تک ایک ہی ٹول رہا ہے، اور وہ ہے لڑائی. وہ لڑائی کرتا ہے، جنگیں کرتا ہے، اور اپنی ہیجمنی کو کنٹرول کرتا ہے. اب اس جنگ میں آپ دیکھیں گے اگر خدا نہ خواستہ، ہماری تو دعائیں ہیں کہ اگریمنٹ ہو جائے اور صلح ہو جائے، لیکن اس میں سے سب سے بڑا، کیونکہ اس میں اب گارنٹر پاکستان بھی ہے، میڈیٹر ہے، اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ ایران جھک گیا، اور جھکنے کا مطلب ہے کہ بحر ہرموز کو امریکہ کے حوالے کر دیا، جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے، تو آئندہ 100 سال امریکہ کے پھر بادشاہت قائم ہو جائے گی. دیکھیں نا آپ نے اس نے کس طریقے سے امریکہ نے اپنی چیزیں اچیو کی ہیں پچھلے 1 سال میں. ہم ٹرمپ کو کہتے ہیں نا بیوقوف ہے، یہ ہے وہ، کوئی امریکی صدر جب بنتا ہے نا وہ کوئی بیوقوف نہیں ہوتا، وہ 100 سال کی سوچتا ہے. اس نے دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والے ممالک کون سے ہیں؟ عرب ملک، سب پہ ان کی بیسز ہیں، کوئی عرب ملک ان سے چوں چرا نہیں کر سکتا. میں کل ہی قطر کے وزیر خارجہ کو سن رہا تھا، حالانکہ ایران پہ کتنے میزائل گرا دی، وہ کہہ رہے تھے ہم پہ میزائل گریں، لیکن ہم نے جو دفاعی معاہدہ امریکہ کے ساتھ کیا ہے وہ اب تک بہترین معاہدہ ہے اور اس کی نظیر نہیں ملتی. تو پہلے تو آ جاتے عرب ملک، سارا تیل امریکیوں کے پاس ہے، تو یہ آپ گن لیں کوئی 40-50-60% تیل ان کے پاس. پھر دوسرے نمبر پہ 10% تیل تھا وینیزویلا کے پاس، وہ بھی چلا گیا امریکہ کے پاس، 70% ہو گیا. باقی 15% ایران رہ گیا، اور اسٹریٹ آف ہارموز رہ گیا، یہ بھی چلا جائے گا. تو صرف روس کا تیل امریکہ سے باہر رہ جائے گا، جو کہ 10% بنتا ہے. تو اگر تیل پہ بادشاہت امریکہ کی ہو گئی تو پھر تو سارے، اور اس میں سوری ٹو سے حاضرین سے بھی، آپ سے، ہمارا تو بہت دوست ہے اور بڑا زبردست ہے، اور ہم کہتے ہیں گریٹر دین ہمالیہ اور ڈیپتھ ود اوشنز، انڈین اوشن. تو لیکن ان کا قصور سب سے زیادہ ہے چائنا کا. وہ ایسا ہے جس طرح میں کہتا ہوں ماں باپ کا وہ بچہ ہے جو کبھی بڑا ہی نہیں ہوتا ہے. ماں باپ گلے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس نے پتہ نہیں کب بڑا ہونا ہے. تو وہ 1990 کے دہائی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اکانومی بنانی ہے، اکانومی. بھائی آپ نے اکانومی بنا دی ہے نا، بس کریں نا. اور کتنی اکانومی آپ نے بنائی ہے؟ یعنی ابھی چائنا کی جو اکانومی ہے آپ اندازہ لگائیں، جو ابھی پوزیشن ہے 20 ٹریلین ڈالر ہے، یہی اکانومی امریکہ کی 2010 میں تھی. اور 2010 میں امریکہ نے
जापान को एटम बम गिराया, रूस को शिकस्त दिया, वियतनाम लड़ाई लड़ी, सद्दाम हुसैन को गिराया, मिडिल ईस्ट को तहस व नहस कर दिया। ये उसने 2010 तक सब कुछ कर चुका था। ये हमारे साहब जो हैं, हमारे जो बड़े दोस्त हैं और करीबी दोस्त भी हैं, हमारे हमसाया भी हैं, ये कह रहे हैं मैंने इकॉनमी बनानी है। सर तो कब तक ये इकॉनमी बनाएंगे? मेरा तो सवाल चीनी भाइयों से। सर चीनी भाइयों का इशू ये है कि वो एक होम्योपैथिक दवाई के तौर पर आना चाहते हैं, ना कोई इंजेक्शन लगे किसी को, ना कोई स्टेट फॉरवर्ड बात करें और हम अपना काम चलाते रहें और इकॉनमी को सर्वाइवल देते रहें जब तक कि वो स्टेज ना आ जाए जहाँ पे कि रिस्क फैक्टर मिटिगेट ना हो चुके हों। सर देखें, अभी अमेरिका चाइना को टैरिफ वार में तो लेके आया लेकिन बाउंस बैक हो गया। अमेरिका ने बिटकॉइन के थ्रू डॉलर डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की और कामयाब भी हुआ, लेकिन चाइनीज़ उस सिचुएशन में उस तरीके से ट्रैप नहीं हुई जिस तरह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हुआ। अब तीसरी यही थी सर्वाइवल यूएसए की कि जंग में धकेल दिया जाए। आपने ठीक कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर मेजर थ्रेट चाइना के लिए भी है। कामयाब हो जाते हैं, अगर कामयाब हो जाते हैं, कामयाब का मतलब ईरान सरेंडर कर जाए तो मेजर थ्रेट चाइना के लिए भी है। अब सिचुएशन ये कि चाइनीज़ को जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं अदा कर रहे, लेकिन पाकिस्तान को जो रोल अदा करना चाहिए क्या वो कर रहे हैं? पाकिस्तान तो अपनी कैपेसिटी में बेहतरीन रोल अदा कर रहा है। ये देखें ना, हमारी जितनी हमारी कंडीशन भी तो देखें ना, हम तो 2 अरब 3 अरब डॉलर पे सरवाइव करने वाली कौम है। कभी IMF से, कभी सऊदी अरब से, अभी भी इस मखमसे में थे कि सऊदी अरब का साथ दे ईरान। इसके बावजूद हमने डिप्लोमेसी बहुत अच्छी की और हमने अपनी जो वेट है उससे अबव पंच किया है। पाकिस्तान तो इतना ही कर सकता है ना कि वो, उसकी पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई ना हो, ताकि हमने डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब से किया हुआ ताकि हम फंस ना जाए। हम ऑलरेडी एक बॉर्डर, मशरकी बॉर्डर पे मसरूफ़ है हिंदुस्तान के साथ, मगरबी बॉर्डर भी बहुत गर्म है। अफगानिस्तान का पता नहीं, आपको पता है कि जो PSL के मैचेस हैं ये भी रिपोर्ट आ रहा है, ये भी इस अफगान वार की वजह से महदूद कर दिए गए। तो हम तो ऑलरेडी 2 सरहदों पे मसरूफ़ है। अब अगर तीसरा सरहद भी ईरान का खुल जाता है तो हम तो कैटास्ट्रॉफिक हो जाएंगे। हमारे तो ना मईशत चल रही है, ना इदारे चल रहे हैं, ना कुछ। तो ये एक, इसका सारा क्रेडिट मैं फील्ड मार्शल साहब सैयद आसिम मुनीर साहब को दूंगा कि उन्होंने तनहा ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ये की है। ये हमें इतलात है कि उनकी तरफ से हुई है, हुकूमत की तरफ भी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ये आपको पता है कि हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब भी गए थे सऊदी अरब, लेकिन फिर जब फील्ड मार्शल साहब गए तो हालात का रुख पलट गया है।